شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 سے شروع ہوگا۔ 14واں رکوع چل رہا ہے، نہیں 13واں رکوع چل رہا ہے۔ پہلے غور سے سن لیں۔ ود کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ پیچھے بھی گزرا ہے۔ ود چاہنا، ود چاہتے ہیں، کثیر بہت سے لوگ، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، کیا چاہتے ہیں؟ لو کاش یردونکم، وہ پھیر دیں تمہیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کفر کی حالت میں، کفر میں، حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے اپنی جانوں کی طرف سے، من بعد بعد اس کے، ما تبینہ، تبینہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ تبینہ نہیں، جب ظاہر ہو گیا، وہ بینہ ہے، جب ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق حق، فاعفو پس تم معاف کرو، واصفحوا اور تم درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ بامرہ اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چلیے نوٹ کریں، سارا پڑھ کے سنائیں آپ نے کیا لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب، لو یردونکم، یرد ہے، راز پر پیش ہے، یردونکم میں سے، کاش وہ پھیر دیں، من بعدی تمہیں، انکم کفار، تمہارے ایمان کے بعد، ایمانہ نہیں ہے، ایمانی ہے، ایمانکم کفارا، ایمان کے بعد کفر میں، حسدا من عندی، حسد کی وجہ سے، انفسہم، من بعدی اپنے دلوں کے بعد اس کے، ما تبینہ جب واضح ہو گیا، لہم الحق ان کے لیے حق، فاعفو پس تم معاف کرو، واصفحوا اور تم درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ بامرہ اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک کہ اہل کتاب پر حق واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود وہ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان حق کو چھوڑ کر باطل پر قائم رہیں، کفر میں ہی آئیں، ایمان والے نہ بنیں، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حسد اس کی وجہ ہے۔ اچھا، پیچھے سے جو مضامین چل رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ پیچھے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر کر رہے ہیں نا۔ کیا کہتے تھے وہ؟ اللہ نے بعض آیات کو منسوخ کیوں کیا؟ اور ایک اعتراض ان کا یہ بھی ہوتا تھا کہ تورات تو ایک دفعہ ہی میں نازل ہو گئی تھی، قرآن اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارتے ہیں؟ ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا۔ تو ان کے بار بار بیہودہ سوالات کی وجہ سے وہ مسلمان جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ کر رہے ہیں اور تسلی بھی دے رہے ہیں کہ یہ اصل میں تمہارے خیر خواہ ہی نہیں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین سے ہٹ جائیں، اس لیے طرح طرح کے اعتراضات بنا کر لاتے ہیں، ورنہ تبین لہم حق، ان کے سامنے حق بالکل واضح ہے۔ اور اس کے پیچھے کوئی ٹھوس دلیل بھی نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، کیوں؟ حسد، جیلسی اور تعصب ہے۔ اور اس کی وجہ دیکھیں یہ تھی، وجہ تو اللہ بتا رہے ہیں، حسد، جیلسی اور تعصب ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی نا کہ اسلام جو ہے وہ اصل اور محفوظ حالت میں موجود ہے، جبکہ ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی تھی۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف نزول قرآن کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی، یہی کوششیں آج بھی اہل کتاب کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی جاری ہیں
وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان رہیں۔ کتنے ہی دیکھیں عیسائی مشنری ادارے اس چیز کے لیے سرگرم ہیں، ہاسپٹل ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں، باقاعدہ فنڈنگ کر کے مسلمانوں کے عقائد کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مستشرقین کون ہوتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ مستشرقین کس کو کہتے ہیں؟ مستشرقین نہیں پتہ؟ مشرق سے لفظ ہے نا، مشرق سے۔ دیکھیں وہ غیر مسلم مغربی اسکالرز ہیں، تو غیر مسلم مغربی اسکالرز، لیکن وہ مشرقی علوم میں مہارت حاصل کرتے ہیں، عربی زبان سیکھتے ہیں، اسلامی علوم سیکھتے ہیں اور مشرقی علوم میں مہارت حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد ان علوم میں مہارت حاصل کر کے اسلام کو سمجھنا نہیں ہوتا۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ اسلام پر اعتراض کریں گے، اسلام کو نیچا دکھائیں گے اور مسلمانوں کے عقائد کمزور کریں گے، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مستشرقین کا میں ڈیفینیشن دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ ایسے غیر مسلم مغربی اسکالرز جو کہ مشرقی علوم میں مہارت حاصل کرتے ہیں، عربی زبان سیکھتے ہیں، اسلامی علوم سیکھتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسلام کو سمجھنا مقصد نہیں ہوتا، اسلام کو نیچا دکھانا، اسلام پر اعتراض کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی تعدد ازواج کو لے کر اس پر کتنے اعتراض کیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کم عمری کی میں شادی کو لے کر ان لوگوں نے کتنے شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں۔ تو انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جن کا مقصد ہی سیرت طیبہ کو مسخ کرنا اور قرآن مجید پر اعتراضات کرنا ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان آج دیکھیں ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں ایتھیزم بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگ دہریے ہو رہے ہیں۔ لاڈ نکالے کا یہی نظریہ تھا نا کہ ایسا نظام تعلیم لانچ کرتے ہیں کہ اگر مسلمان مکمل طور پر کافر نہیں بھی ہوتے تو کم از کم وہ حقیقی مسلمان بھی نہ رہیں، ڈاما ڈول ہو جائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں خود مسلمانوں میں سے ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض پہلوؤں کو لے کر اس پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ میں ایک ممبر نے نا قرآن مجید ہاتھ میں لے کر یہ کہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار، یہ دونوں انسانیت کے دشمن ہیں معاذ اللہ۔ اور یہ بھی ساتھ میں کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے قرآن، دنیا اس وقت تک مہذب نہیں بن سکتی۔ کیونکہ دیکھیں ان لوگوں کے نزدیک تہذیب کس چیز کا نام ہے کہ آپ کی خواہشات پوری ہوتی رہیں، جانوروں جیسی زندگی آپ گزارتے رہیں، جو خواہش آپ کی کہہ رہی آپ وہی کریں، جبکہ اسلام ہمیں خیر اور شر بتاتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ نیکی اور بدی کی واضح حدود ہیں، ہم نے صرف اس پہ نہیں چلنا جو خواہش حکم دے، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اس خواہش کا اسلام سے کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہے، یہ حرام یا شر والی چیز تو نہیں ہے۔ تو اسلام کا اصل میں جو خوبصورت نظام ہے نا، اور عبادات اور سوسائٹی کا سسٹم اور اخلاق اور نظام عدل، یہ چیزیں نا ان کو خوف میں مبتلا کرتی ہیں۔ یہ صرف اس دور کے کافروں کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم مومن نہ رہو، کفر میں واپس پلٹ جاؤ۔ یہ آج بھی دنیا میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ حسد۔ حسد جس بندے کو، وہ نہیں چاہتا کہ اس بندے کو کوئی نعمت ملے، تو یہی وجہ ہے حسد اور تعصب۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ فاعفوا واصفحوا، تم معاف کرو، درگزر کرو۔ اس کے حاشیے میں آپ لکھ لیں کہ یہ اصل میں ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کو حکم تھا کہ ابھی تم لوگوں نے جو تکلیفیں یہ غیر مسلم دے رہے ہیں، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں منہ سے یا ہاتھوں سے، زبان سے، اس پر تلوار نہیں اٹھانی، ابھی لڑنا نہیں ہے، ابھی صرف تربیت کرنی ہے اپنی۔ اور تربیت کے لیے اللہ نے جو چیزیں بتائی تھیں وہ اگلی آیت میں آ رہی ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ ٹھیک ہے، اس وقت مسلمان تعداد میں بھی کم تھے نا، اور کمزور بھی تھے، مستحکم نہیں تھی جماعت، پھر اپنی ریاست نہیں تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی حکم لے آئے۔ وہ آگے حکم پھر اللہ تعالیٰ لے کر آ گئے تھے، سورہ توبہ میں بھی اور سورۃ النساء میں بھی آپ پڑھیں گے۔ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم،
اب تم تلوار اٹھا لو، اب اجازت ہے۔ وہ کب؟ جب مسلمان مستحکم ہو گئے، یعنی ابتدا میں کیا تھا؟ معاف کرو، درگزر کرو، اپنی تربیت پر توجہ دو۔ تو بعد میں جب حالات مسلمانوں کے موافق ہو گئے نا، تو اللہ نے دفاع کا حکم دیا تھا۔ آگے دیکھیں تربیت کے لیے اللہ نے نصاب کون سا بتایا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، یعنی ابھی ان سے درگزر کرو، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، اور اس ساتھ کیا کرو؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وما تقدموا، اور جو بھی تم مقدم کرو گے، مقدم کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجنا، جو بھی تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے لیے، من خیر، کوئی بھی نیکی، تجدوہ، تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ کافر مشرک اہل کتاب یہ مسلمانوں کو ستاتے تھے، زبان سے بھی اور بھی تکلیفیں دیتے تھے، اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے تھے۔ تو اللہ نے فاعفوا واصفحوا کا حکم دیا، اور دو حکم دیے اللہ نے، ایک تو فاعفوا واصفحوا، دوسرا اللہ نے کہا کہ میرے اگلے آرڈر کا انتظار کرو، ابھی معاف کرو اور درگزر کرو۔ ہاں ایک اور کام کرنا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ تربیتی نصاب تھا اسلام کا ابتدا میں، ٹھیک ہے، اس پہ فوکس کرنا ہے، صبر، درگزر اور تربیت، ان تین چیزوں پہ فوکس کرنے کا حکم تھا۔ اور پھر جو بھی نیکی تم آگے بھیجو گے، چاہے صبر ہو، درگزر ہو، یا کوئی بھی چھوٹی سی نیکی ہو، تو تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، یعنی وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو رہی ہے، اس کا اجر تم پاؤ گے۔ آگے دیکھیں، وقالوا، اور کہا انہوں نے، کنہوں نے؟ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، آگے آ رہا ہے، اور کہا انہوں نے، لن يدخل الجنت، لن ہرگز نہیں، يدخل داخل ہوگا، الجنت جنت میں، الا مگر من جو کانا ہے، ہودن او نصارا، یہودی یا نصرانی۔ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا، تلک امانیہم، امانی کس کو کہتے ہیں؟ امانی یا جھوٹی آرزوئیں، خواہشات، تمنائیں، ٹھیک ہے، امنیہ کی جمع امانی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یہ ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، ہاتو تم لاؤ، برہانکم اپنی پختہ دلیل، ان اگر تم ہو تم صادقین، سچے۔ لکھ لیا؟ اس طرح کی آیات آپ نے پیچھے بھی پڑھی ہیں نا، جس میں یہود و نصارہ کی جھوٹی آرزوؤں کا ذکر تھا۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے، یہود و نصارہ کیا کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے۔ ہاں، ان کے لیے آخرت کا گھر خالص ہے، آیت نمبر 94 میں آپ نے پڑھا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا تھا، اچھا ایسی بات ہے تو تمنا کرو نا پھر موت کی۔ اور پھر اللہ نے وہاں یہ ایک جواب یہ بھی دیا تھا کہ یہ زندگی پر بہت زیادہ حریص ہیں، یہ تو ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ 1000 سال عمر دی جائے۔ تو اس طرح ایک اور جھوٹی امنگیں ان کی یہ بھی تھیں، جھوٹی آرزوئیں، اور یہ بھی تھیں کہ وہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے۔ یہودی کہتے تھے ہم جنتی ہیں، نصرانی کہتے تھے ہم اصل میں جنتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو کوئی پختہ دلیل لے کر آؤ اس پر، ہاتھو برہانکم، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اللہ نے کہہ دیا دل کا امانیہم، یہ ان کی آرزویں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کامیابی اور جنتی ہونے کا معیار اللہ کے ہاں کیا ہے اگلی آیت میں، لیکن اس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ دیکھیں جس طرح اس دور میں یہودی اور نصرانی اپنے آپ کو جنتی سمجھتے تھے نا، آج ہم مسلمانوں میں بھی جو فرقے موجود ہیں، ہر فرقہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ ہم مسلمانوں میں آپس میں مسلکی تعصب پایا جاتا ہے نا، حالانکہ دین کے اصول ایک ہی ہیں، دین اسلام کے اصول ایک ہی ہیں، جو اختلافات ہیں وہ فروع میں ہیں۔ اصول کیا ہوتے ہیں کسی کو پتہ ہے؟ دین اسلام کے اصول کیا ہیں؟ اللہ کا ایمان ان کے رسولوں پر، فرشتوں پر، ہاں
دیکھیں آپ کفر سے بچ رہی ہیں، آپ شرک سے بچ رہی ہیں، نفاق بدعات ان چیزوں سے آپ بچ رہی ہیں، کفر شرک نفاق بدعات، یہی دین کے اصول ہیں۔ ان سے کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، نفاق اور بدعات سے بچنا، ان اصولوں میں اگر آپ اختلاف کریں گی نا تو اس میں گمراہی کا خطرہ ہوتا ہے۔ فروع ہوتے ہیں مسلکی اختلافات، جیسے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی فقہ میں موجود ہیں، یہ فروعی مسائل میں ہیں، یعنی فقہ میں اختلاف ہے۔ تو میں نے کیا کہا، انسان گمراہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ اصولوں میں اختلاف کرے۔ باقی فقہ میں اختلاف سے انسان گمراہ نہیں ہوتا، اس میں یہ تو بلکہ جس کو لگے کہ جس کی فقہ زیادہ قرآن و سنت کے قریب لگے وہ اس کو فالو کر سکتا ہے۔ اور حدیث کے مطابق مسلمانوں میں نا 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں صرف ایک فرقہ ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا۔ تو اس پر پھر صحابہ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ ان 73 فرقوں میں سے کون سا فرقہ ہوگا جو نجات پائے گا؟ صحابہ کرام کی زندگی کے چلے، ہاں، ما انا علیہ و اصحابی، یہ لفظ یاد کر لیں۔ آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا جو اس طریقے پر چلے گا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عنہ نہیں، عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ عنہ، یہ کیا ہیں؟ خلفائے راشدین۔ تو جو نبی کے طریقوں کو، خلفائے راشدین کے طریقوں پر چلے گا وہ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ صحابہ اکرام کے خلاف بھی بول رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے، ایسے اسکالرز سے، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ ایسے اسکالرز موجود ہیں جن کی لاکھوں میں فالوورز ہیں، لیکن وہ صحابہ پر اعتراض کر کے لوگوں میں گمراہی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ منہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم فرقہ واریت سے بچا رہے ہیں، اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نیا فرقہ بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن سادہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں اللہ نے بالکل واضح کر دیا کہ دعوے، خواہشات یا کسی کے ساتھ نسبت تمہیں جنتی نہیں بنائے گی، بلکہ جنت کا معیار کیا ہے؟ نبی اور صحابہ کے طریقے کی پیروی۔ اب آگے اگلی جو آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ معیار کیا ہے۔ یہ تو حدیث کے حوالے سے میں نے بتایا۔ بلا، جی ہاں، من، جس شخص نے اسلمہ، سپرد کر دیا، فرما بردار کر دیا، وجہہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہہ چہرہ اپنا۔ اچھا، یہاں چہرہ بولا گیا ہے، لیکن اس سے مراد صرف چہرہ نہیں ہے بلکہ پوری ذات، شخصیت اور انسان کا مکمل وجود ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں چہرہ جو ہے نا ہمارے انسان کا سب سے نمایاں اور اہم عضو ہوتا ہے، اہم پارٹ آف باڈی ہوتا ہے، اس لیے عربی میں کبھی چہرہ بول کر اس سے مراد پوری ذات یا پورا وجود ہوتا ہے۔ تو یہاں وجہ سے مراد، ویسے تو چہرہ ہوتا ہے وجہ، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ پورا وجود۔ جی ہاں، جس شخص نے فرما بردار کر دیا، وجہہ، چہرہ اپنا، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہے، وہ محسن ہے، فلہو، پس اس کے لیے ہے، اجرہ، اجر اس کا، عند ربی، اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اب اللہ نے بتا دیا معیار کہ بھئی یہود و نصارہ تو کہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، تو جنت میں داخلہ جس کے اندر یہ صفات ہوں گی نا، من اسلم وجہہ للہ، اپنا پورا وجود اس نے اللہ کی مرضیات کے تابع کر لیا، فرما بردار کر دیا، اور دوسرا وہو محسن، وہ احسان کرنے والا بھی ہے۔ پورے وجود سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ آدھا ادھورا دین اللہ کو قبول نہیں ہے، کہ جو حکم سوسائٹی، ماحول یا کلچر اس کے خلاف لگے اس کو چھوڑ دو، اور جو حکم اس کے خلاف نہ لگے اس کو اپنا لو، ایسا نہیں ہے۔ پورا دین، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورے آنا ہوگا، اور وہ محسن بھی ہے،
یعنی صرف دعویٰ نہیں، اخلاص اور احسان کے ساتھ عمل بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت دیکھیں، آگے آیت نمبر 113 سے ہمارا 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصرانی، علی شیء، کسی بھی چیز پر، نہیں ہے نصرانی کسی بھی چیز پر۔ وقالت النصارى، اور کہا نصرانیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، کسی بھی چیز پر۔ اس کا کیا مطلب ہے کسی بھی چیز پر؟ ایک دوسرے کو یہ الزام دے رہے ہیں نا کہ یہ بے دین لوگ ہیں، یہ صحیح دین پر نہیں ہے، صحیح مذہب پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، اللہ تعالیٰ سے کیا جواب دے رہے ہیں؟ وہم، اور وہ، یتلون، تلاوت کرتے ہیں، الکتابہ، کتاب کی، تورات کی تلاوت یہودی کرتے ہیں، انجیل کی تلاوت وہ کرتے ہیں عیسائی، اور یہ دونوں کتابیں اپنے پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہیں، انجیل تورات کی تصدیق کر رہی ہے اور ان کے بیسک احکامات بھی ایک ہیں، تو کیسے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ باطل لوگ ہیں؟ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے۔ اچھا، یہاں لا یعلمون سے مراد تیسرا جو گروہ اس وقت تھا نا، وہ کون سا تھا؟ مشرک۔ مشرکوں کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، لا یعلمون، اور اس میں ہر وہ بندہ شامل ہے جو لا یعلم ہے، یعنی جو جاہل ہے۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، مثل مانند قولہم، ان کی بات کی، یعنی مشرکوں نے بھی یہی کہا کہ ہم حق پر ہیں، باقی سب باطل ہیں۔ فاللہ، پس اللہ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، ان باتوں میں، کانوا، وہ ہیں، فیہ، جس میں، یختلفون، اختلاف کرتے۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے ہم نصرانی، علی شیء، کسی چیز پر۔ وقالت النصارى، اور کہا نصرانیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہے ہم یہودی، علی شیء، کسی چیز پر۔ وہم، اور وہ، یتلون، پڑھتے ہیں، الکتاب، کتاب۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا، جو نہیں یعلمون، جانتے، مثل مانند قولہم، ان کی بات کے۔ اللہ، بس اللہ، یحکم، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، ان باتوں میں، کانوا، وہ ہیں، فیہ، جس میں، یختلفون، اختلاف کرتے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہودیوں کی یہ خرابی بیان کی نا کہ وہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ باطل فرقہ ہے اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل ہیں، تو اسی طرح ایک اور ان کا دعویٰ تھا۔ اچھا، یہ وہی دعویٰ بیان ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ ہاں، وہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور نصرانی کہتے تھے جنت میں صرف عیسائی جائیں گے، تو یہ ان کی خرابیاں بیان ہو رہی ہیں نا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ دوسرے کو باطل قرار دیتا، یعنی ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے۔ یہودی کہتے تھے نصرانی کسی چیز پر نہیں، یعنی کوئی صحیح دین نہیں ہے ان کا، یہ باطل گروہ ہے۔ اس طرح نصرانی کہتے ہیں یہودی کسی چیز پر نہیں، یہ بے دین لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب پڑھتے تھے۔ تو جس کے پاس کتاب ہوتی ہے اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں نا، انہیں تو چاہیے کہ وہ آپس میں اختلاف اور الزام تراشی والا رویہ نہ اپنائیں، کیونکہ کتاب سے آپ کو گائیڈنس مل رہی ہوتی ہے، گائیڈنس مل رہی ہوتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے غلط کیا صحیح کیا۔ پھر آگے اللہ نے ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ کیا، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، جن لوگوں کے پاس سرے سے کوئی کتاب ہی نہیں تھی، لا یعلم لوگ تھے، انہوں نے بھی ایسی ہی بات کی کہ بھائی ہم حق پر ہیں، باقی سارے لوگ باطل ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس سے مراد عرب کے مشرک تھے، ٹھیک ہے، اور اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کے پاس علم نہ ہو، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، باقی سب کسی چیز پر نہیں ہے۔ دیکھیں عربوں کی جو تاریخ ہے نا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا تھا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا تھا اور ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑا تھا، تو عرب کے لوگ تقریباً 1500 سال تک حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر یعنی توحید پر ہی تھے 1500 سال تک۔ 1500 سال کے بعد ان لوگوں میں بت پرستی آ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر 2000 سال بعد نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دے رہے ان لوگوں کا بھی یہی حال تھا جن کو ہم نے کوئی کتاب ہی نہیں دی تھی، 2000 سال تک جن کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، وہ بھی یہی کہتے تھے ہم حق پر ہیں، باقی سارے لوگ باطل ہیں۔ اور اللہ نے یہاں کیا فرمایا، لوگوں میں اختلاف اسی طرح رہے گا۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پھر اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ تو آج بھی ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، قرآن مجید ہے، اس کے باوجود دلائل ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کو الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر دوسرے کو لا دین کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا یہ طریقہ، یہ چیزیں ہم میں بھی ہیں۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، دوسرے کو باطل سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جو مشرک جو چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں قبروں، وہ بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جو بدعات اتنی بڑی بڑی ایجاد کرتے ہیں، جو صحابہ کے دور میں کوئی بھی چیز نہیں تھی، وہ بھی حق سمجھتے ہیں، باقی سب باطل ہیں، ہم حق پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، سینسز دیے ہیں، پھر اس کے ساتھ جو اللہ نے رہنمائی کی ہے، قرآن، نبی اور شریعت بھیج کر، یہ چیزیں بھیج کر اب اللہ نے حجت تمام کر دیا۔ اب قیامت کے دن اگر کوئی بندہ کہے گا یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ حق تھا، تو اس کی یہ دلیل قابل قبول، اس کی یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کہیں گے بھئی میں نے تمہیں عقل دی تھی، شریعت اور قرآن بھی دیا تھا اور حجت تمام کر دی تھی۔ تو کوئی یہ دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے اللہ نے علم نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ چلے اگلی ایک آیت ہم پڑھتے ہیں اور اس کا صرف ترجمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈیٹیل کافی زیادہ ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک السمیع العلیم۔ اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے نا، یہ 2 رکوع پچھلے سنائے نہیں گئے نا، اس لیے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ کہاں سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔